الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین کتاب التجارت میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں الفصل الخامس. فصل الخامس ہماری ہے فی العیوب، عیوب کے متعلق. چونکہ تجارت ہے، تجارت میں خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت میں ممکن ہے کہ کسی چیز کو جب خریدا اور بیچا جائے تو اس میں کوئی عیب پایا جائے. وَهُوَ عیوب میں دیکھیے کیا کریں، وَهُوَ كُلُّ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ عَنِ الْمَجْرَى الطَّبِيعِي. کہہ رہے ہیں جو بھی زیادہ ہو یا کم ہو مجرے طبیعی سے. مجرے طبیعی کس کو کہتے ہیں؟ مجرے طبیعی اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر جانوروں میں دیکھا جائے تو جانوروں میں قدرتی طور پر کتنی آنکھیں ہونی ضروری ہیں؟ دو. کتنی ٹانگیں ہونی ضروری ہیں؟ 4. تو اگر کسی جانور کی 3 آنکھیں ہوں، صحیح، تو مجرد طبیعی میں کیا ہوا؟ زیادہ ہوا نا زیادہ. اور اگر کسی کی 2 آنکھ کے بجائے 1 آنکھ ہو تو مجرے طبیعی میں کیا ہو گئی؟ کمی واقع ہو گئی. یعنی قدرتی طور پر جو چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں اس میں اگر کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عیب بولتے ہیں. کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَطْلَقَ الْمُتَبَايِعَانِ، اگر دونوں متباینان سے مراد ہے یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں نے بیع کو کیا رکھا؟ مطلق رکھا، ٹھیک ہے. او اشترط الصحۃ اقتضى الصحۃ، ٹھیک ہے، یا اگر صحت کی شرط رکھی تھی تو صحت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں اپنی یہ کار بیچتا ہوں، آپ نے کہا میں بھی یہ کار لے لیتا ہوں، اور آپ نے پیسہ دیا، میں نے کار آپ کو سونپ دی. اس میں کوئی بات ہمارے بیچ اور آپ کے بیچ نہیں ہوئی کہ انجن لائن صحیح ہونی چاہیے، باڈی کی لائن صحیح ہونی چاہیے، سیٹ ریٹ صحیح ہونی چاہیے، انٹیریئر کلین ہونا چاہیے، صحیح. اس طرح کی ہماری کوئی، آپ کو کار چاہیے تھی، میں نے کار بیچ دی، وہ اچھی ہے پرانی ہے نہیں ہے وہ تم جانو، تمہارا کام جانے. کیونکہ یہاں بیع کیا ہے؟ مطلق ہے. ہم نے کہا مجھے بھینس لینی ہے، چراغ نے مجھے بھینس بیچ دی. اب کیسی بیچی وہ الگ بات ہے، کیونکہ پہلے سے کوئی شرط نہیں ہوئی کہ بھائی اتنے لیٹر دودھ دینا چاہیے، صحیح و سالم ہونا چاہیے، لنگڑی لولی نہ ہو، صحیح. تو اب اس طرح کی کوئی شرط نہیں، تو بھینس لینے کے بعد بھی ہمیں کوئی اختیار نہیں رہے گا عیب کے متعلق. فَإِنْ أَطْلَقَ الْمُتَبَايِعَانِ، اگر متباینان نے یا بیچنے اور خریدنے والے نے بیع کو مطلق قرار دیا ہو، او اشترط الصحۃ، یا صحت کی شرط لگائی ہو، اقتضى الصحۃ، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے. وَإِن تَبَرَّأَ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعُيُوبِ فَلَا ضَمَانَ، اگر مشتری کو کہا ہو کہ میں اس میں کسی طرح کے ابھی چیک کر لو، اس میں کسی طرح کا عیب نہیں ہے، بعد میں ہم ضامن نہیں ہوں گے، تو فلا ضمانہ، تو اس وقت وہ ضمانت ضامن نہیں ہوگا. مثلاً بیچنے والے نے اگر مشتری سے کہہ دیا ہو ابھی آپ اس کو چیک کر لیجئے، صحیح، جتنا دیکھنا ہو پہن کے دیکھنا ہو، بعد میں واپس نہیں کروں گا، تو پھر بیچنے والا ضامن نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں ان تبرأ للمشتری، اگر مشتری بری ہو من العیوب، عیوب سے، فلا ضمانہ، تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. وبدونہ، یعنی بدون التبری اذا ظہر عیب تخیر المشتری بین الرد والامساک بالعرش، اور اگر کسی طرح کی تبری کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، یعنی اس نے یہ نہیں کہا تھا ابھی آپ چیک کر لیجئے، اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو ابھی بتا دیجئے، بس اس نے خریدا، اس نے بیچا اور لے کے آ گیا گھر پہ. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تبری کا اعلان تو وہاں پہ نہیں ہوا تھا نا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اب ایسے میں کیا کریں گے؟ تخیر المشتری، مشتری کو، ہاں
وَبِدُونِهِ إِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ، اور بنا تبرّی کے اگر کوئی عیب ظاہر ہو جائے، تخیر المشتری، تو مشتری کو اختیار ہے بین الرد، واپس کرنے کے درمیان، والامساک بالعرش، ٹھیک ہے، ما لم یتصرف، اور عرش کہتے ہیں وہ فرق کو، کہ جو صحیح سامان اور خراب سامان کا فرق ہوتا ہے اس کی نسبت سے آپ کیا کریں، فرق کو لے لیں، ما لم یتصرف، یہ تب تک کر سکتے ہیں جب تک اس سامان میں آپ نے کوئی تصرف نہ کیا ہو۔ کہہ رہے فَإِن كَانَ قَدْ تَصَرَّفَا، اگر اس نے تصرف کیا ہوگا، او حدث فیہ عیبون، یا اس میں کوئی عیب آیا ہوگا، عندہ، اس کے پاس، ثبت العرش خاصتاً، یہاں عندہ سے مراد کیا ہے جانتے ہیں؟ یعنی مشتری کے پاس، مشتری کے پاس، کس کے پاس؟ مشتری کے پاس۔ کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَ قَدْ تَصَرَّفَا، اگر اس میں تصرف کیا ہو، او حدث فیہ عیب، یا اس میں کوئی عیب واقع ہو گیا ہو، جیسے مشتری کچھ خرید کے لے گیا، پتہ چلا اس کے یہاں جا کے کیا ہو گیا، اندھا ہو گیا، یا پتہ چلا کہ وہ لنگڑا ہے، لنگڑا تھا خریدنے سے پہلے، چلتا ہے تو کیا ہے، تھوڑا ایک پیر پہ زور ڈالتا ہے، تو ثبت العرش خاصتاً سے مراد کیا ہے، یعنی ثبت العرش خاصہ، عرش خاص طور پر واجب ہوگا، یعنی پھر یہاں رد نہیں کر سکتا ہے۔ رد سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر چاہے کہ اس کو واپس کر دے نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ لنگڑا کیا تھا، پہلے سے تھا، تو اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ لنگڑا ہے کہ صحیح ہے؟ تو جب آپ نے نہیں دیکھا تو یہ عرش خاصتاً، یعنی صرف و صرف کیا کر سکتا ہے، مشتری بائع سے وہ فرق لے سکتا ہے جو صحیح جانور اور لنگڑے جانور کا ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ، اگر آپ کو عیب کا پہلے سے پتا تھا پھر بھی خریدا، فَلَا عَرْشَ إِذًا، تو صحیح جانور اور خراب جانور کا فرق بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ سمجھ لے عیب کس کو کہیں گے؟ عیب کہیں گے کہ کوئی بھی چیز طبیعی چیز سے، بھائی کسی کے 4 ٹانگ کا ہونا نارمل بات ہے، کسی کے 6 ہو تو کیا کر لیں گے، وہ عیب ہے، 3 ہو تو وہ بھی کیا ہے، عیب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہہ رہے ہیں تو اگر کسی جو قدرتی چیزیں ہیں اس کے عیب میں اگر کمی ہو یا زیادتی کسی چیز میں، قدرتی چیزوں میں، تو مطلق اگر بیع کی گئی ہے تو یا بیع میں صحت کا شرط لگائی گئی ہے تو ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، صحیح ہو۔ اتنے پہ یہاں رکتے ہیں، اس کو دیکھیے گا، ورنہ تو کل پھر اس کو دوبارہ سے پڑھا دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔